السلام علیکم، مرحبا، خدا مراول اینڈ ویلکم ٹو مائی فلوگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ارشد شریف کی موت کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں۔ مثلاً جو بنیادی سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ جب گاڑی میں بچہ تھا، مخفی بچہ تھا، تو پولیس نے گاڑی پر فائرنگ کیوں کی؟ پھر جب پولیس نے گاڑی پر فائرنگ کی تو گاڑی کا اوپری حصہ ہی کیوں لگا، نچلا حصہ کیوں نہیں لگا؟ مثلاً ٹائر بھی مارا جا سکتا تھا۔ پھر سوال ہے کہ جب فائرنگ کی گئی تو پھر ارشد شریف ہی کیوں شہید ہوئے، ساتھ میں کوئی اور کیوں نہیں مرا؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو لوگ پوچھ رہے ہیں، لیکن یہ سوالات میرے خیال میں ایسے سوالات ہیں کہ جن کا تعلق اداروں سے ہے، یعنی میں ان اداروں کی بات نہیں کر رہا، میں سرکاری سطح کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا تعلق سرکاری سطح سے، کہ گورنمنٹ شاید پوچھے، وہاں کی پولیس نے اپنے طور پر جو انویسٹیگیشن کی ہے یا جو رپورٹ انہوں نے دی ہے اس میں نارملی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن کچھ بنیادی سوالات ہیں جس پر مجھے حیرت ہوتی ہے، اور حیرت انگیز طور پر ان کے گھر والے، ان کے قریبی دوست یہ سب خاموش ہیں۔ وہ بنیادی سوال کیا ہے کہ ارشد شریف وہاں پر کس کے ہاں ٹھہرے تھے؟ وہ بندہ سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ پھر گاڑی چلانے والا بندہ کون تھا اور وہ کہاں ہے؟ اور پھر ارشد شریف کا موبائل، ان کا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ تو یہ چند بنیادی سوالات ہیں جو تو لازمی، اور میرا خیال ہے اس کے جوابات جاننا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، الا یہ کہ کوئی بہت بڑی کنسپائریسی نہ کی گئی ہو، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر اس کے جوابات بندہ جاننے کی کوشش کرے اور اس کو تھوڑا سا اپنے طور پر، یعنی ان کے دوست وغیرہ، ان کے قریبی دوست اپنے طور پر انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کریں اور اس کے جواب نہ ملے تو اس کا مطلب ہے کہ سازش ہی سازش ہے۔ اس کا مطلب پھر سیدھا سیدھا یہی نکلتا ہے کہ یار ان کو قتل کیا گیا، ان کو باقاعدہ ایک کنسپائریسی کے تحت اسیسینیٹ کیا گیا۔ تو یہ سوالات ایسے ہیں، اور مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ ان کے قریبی دوست، مثلاً سب سے جو پہلا دوست ہے اور جو سب سے زیادہ بات کرتے ہیں وہ ہے عمران ریاض خان، تو وہ بھی اس بارے میں خاموش ہیں اور وہ کچھ نہیں کہہ رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے خاموش ہیں کہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں لیکن انویسٹیگیشن کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی ابھی تک۔ اگر وہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے خاموش ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن کم از کم یہ بنیادی سوالات پبلک کو بتا دینے چاہیے کہ یار وہ جن کے ہاں ٹھہرے تھے وہ کون تھا، گاڑی چلانے والا کون تھا، اور یہ لوگ ابھی کہاں ہیں؟ پھر ان کا موبائل، ان کا لیپ ٹاپ وہ کہاں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ان کو جاننے، ان بندوں کو جاننے کے لیے اور ان کا موبائل اور لیپ ٹاپ کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو ان سوالات کے جوابات ہر بندہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے اور جاننا چاہتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ سوالات مل جائیں تو شاید یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ حل تو نہیں ہوگا، پاکستان کی تاریخ ہے کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم سے لے کر سقوط ڈھاکہ تک ابھی تک کسی بھی چیز کی کوئی فائنڈنگز، کوئی فائنل رپورٹ تیار نہیں ہوئی، اور نہ ہی کسی کو سزا ہوئی ہے۔ تو اس کا بھی وہی نتیجہ ہوگا، ہمیں پتہ ہے، پہلے سے ہم کنفرم کر سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ وہی نتیجہ نکلے گا جو پچھلوں کا نکلا۔ لیکن اینی ویز بندہ، ہم یہ لوگ جو ظاہر ہے ان کی شہادت پر افسردہ ہیں، ان کو تسلی تو ہو جائے گی، ان کو پتہ تو چل جائے گا کہ اصل میں ہوا کیا تھا، اور وہ اپنا ایک آئیڈیا لگا سکیں گے کہ ہوا کیا تھا۔ تو یہ تھی آج تک کی کہانی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔